ماہ محرم ان 4 حرمت و عظمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جن مہینوں میں جنگ و جدال، قتل و قتال، فتنہ و فساد، ظلم و زیادتی، خون ریزی، ان کا کرنا، ان کا جرم، ان کی سزا، ان کا عذاب ڈبل ہو جاتا ہے۔ ویسے عام مہینوں میں، عام دنوں میں بھی یہ ساری چیزیں، فتنہ و فساد، ظلم و زیادتی کا گناہ ہے، منع ہے، لیکن اگر حرمت والے مہینوں میں انجام دیا جائے تو اس کا گناہ ڈبل ہو جاتا ہے، سزائیں ڈبل ہو جاتا ہے۔ اور انہی حرمتوں والے مہینوں میں سے یہ محرم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ اس مہینے میں عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا ہے، 2 روزے رکھے جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ جب رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا تو یہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ زمانے جاہلیت میں لوگ اس کا اہتمام کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا، آپ بھی روزہ رکھتے تھے اور اپنے ساتھیوں کو اس کا حکم دیتے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کو فرض کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کی فرضیت کو ختم کیا، سنت کو ختم نہیں کیا۔ ہاں، یہ فرض نہیں ہے لیکن سنت باقی ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل صحیح بخاری مسلم کے اندر وہ واقعہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے اور مدینہ میں یہودیوں کو دیکھا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا، سوال کیا کہ اس دن تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ جواب ملا کہ یہ ایک عظیم دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو نجات دی اور فرعون کی قوم کو ڈبو دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ یہ بات سننے کے بعد امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَنَحْنُ أَحَقُّ أَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، تب تو ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، تم سے زیادہ قریب ہیں موسیٰ علیہ السلام کے۔ فصام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور صحابہ اکرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عاشورہ کے دن کون سا کام کرنا چاہیے، کون سے کام کرنے کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ ایک حدیث کے ذریعے بات واضح ہو گئی ہے۔ مزید یہ کہ آج ہمارے سماج کے اندر جس کو کرنا چاہیے تھا اس کو چھوڑ کر کے اس کام کو انجام دیا جاتا ہے جس کا دور دور تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آج محرم اور ماتم کے نام پر، نواسہ رسول کی شہادت کے غم کے نام پر 10 محرم کو خاص کر کے اچھے پکوان پکائے جاتے ہیں۔ اس دن کو لوگوں نے کھانے پینے کا دن تصور کر لیا ہے۔ کھچڑا بڑا محرم کا مشہور کھانا ہے، کھچڑا بنایا جاتا ہے، دودھ اور پانی کی سبیلیں لگائے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ عاشورہ کا دن کھانے پینے کا دن ہے؟ آئیے صحیح مسلم کے ایک حدیث سے اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ حضرت ربیع بنت معاوض رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن مدینہ کے ارد گرد بسنے والے بستیوں کے لیے ایک آدمی کو بھیجا، ایک قاصد کو بھیجا، وہ اعلان کر دے۔ کیا اعلان کر دے؟ کہ فمن کانا اصبح صائمن، جس نے بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھا، روزے کی حالت میں جس نے صبح کی، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، اس کو یہ حکم دیا جائے کہ وہ بقیہ دن روزے کی حالت میں رہے، وہ اپنے روزے کو پورا کرے۔ جس نے عاشورہ کے دن روزے کی حالت میں صبح کی، وہ روزے کی حالت میں پورا دن پورا کرے۔ وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، لیکن ہاں جس نے صبح کی عاشورہ کے دن لیکن افطاری کے ساتھ،
صبح اٹھ کر کے چائے پی لیا ہو، ناشتہ کر لیا ہو، اب اس کو کرنا کیا چاہیے؟ عاشورہ کے دن جس نے صبح کیا افطاری کے ساتھ، یعنی کچھ کھا پی لیا ہو، فَلْيُتِمَّ بَقِيَ يَوْمِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کو یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا، آپ جائیں اور مدینہ کے ارد گرد بستیوں میں اعلان کر دے، جس نے روزہ نہیں رکھا ہے، صبح ہو گئی ہے، پھر بھی وہ بقیہ دن روزے کی حالت میں رہے۔ صحابیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ کننا بعد نصومہ، اس کے بعد ہم نے خود روزہ رکھا اور اپنے بچوں کو بھی روزہ ہم رکھواتے، ہم اس کے بعد خود روزہ رکھتے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی روزہ رکھواتے، اور اگر وہ بچہ بھوک کی وجہ سے، کھانے کی وجہ سے اگر رونے لگتا تو ہم اس کے لیے کھلونے پیش کر دیا کرتے تھے، ہم کھلونے دے دیا کرتے تھے تاکہ افطار تک اس کا دل بہلتا رہے۔ میرے بھائیوں، صحیح مسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عاشورہ کا دن کھانے پینے کا دن نہیں ہے، روزہ رکھنے کا دن ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ خود روزہ رکھیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی روزہ رکھوائیں۔ یہ صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو تب سے صحابہ کرام اور سلف صالحین کی دور اور اب تک باقی ہے۔ عاشورہ کا روزہ رکھتے رہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ 10 محرم کو یہودی تعظیماً روزہ رکھتے ہیں، تب آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، لیکن محرم کے بعد صفر کا مہینہ آیا، اور صفر کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آیا، اور ربیع الاول کے مہینے میں وہ ہستی جو پوری دنیا کو منور کر رہے تھے، آج اس کا وہ منور وہ چراغ گل ہو گیا، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو اس دنیا سے اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ کے پیارے ہو گئے۔ لیکن صحابہ کرام نے اس کے بعد جب محرم آیا تو اس پر عمل کیا، اور وہ عمل کا سلسلہ چاند کی 9 اور 10 تاریخ کا الحمدللہ آج بھی جاری اور ساری ہے۔ اس سنت پر بہت سارے مسلمان الحمدللہ عمل پیرا ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب اور جو لوگ روزہ رکھتے ہیں سب کی اس روزے کو قبول فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اس روزے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا یکفر السنۃ الماضیۃ، پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ جس گناہ کا کفارہ ہے یا جس گناہ کی کفارے کی بات ہے وہ صغائر گناہ ہے، کبائر گناہ اس میں شامل نہیں ہے۔ کبائر گناہ کے تعلق سے بات ہے، جب تک بندہ توبہ نہ کرے اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ آگے بڑھیے، اب دیکھیے میرے بھائیوں کہ 10 محرم کو بعض لوگوں نے کھانے پینے کا بنا لیا، جبکہ میں نے ثابت کیا کہ یہ چیز بھی درست نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے۔ بعض لوگ 10 محرم کو شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر ماتم کرتے ہیں، تعزیہ بناتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں، اور اپنے چہروں کو پیٹتے ہیں، سینوں کو پیٹتے ہیں، زنجیروں اور دھاردار ہتھیار کے ذریعے اپنے جسموں کا لہو لہان کرتے ہیں۔ کیا یہ کرنا، یہ ماتم منانا شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر درست ہے؟ اسلامی نقطۂ نظر سے یہ کیسا ہے؟ سوال یہاں پر یہ ہے کہ ہم ماتم کیوں کریں، ہم غم کیوں منائیں؟ آئیے قرآن مجید کی 2 آیت دیکھتے ہیں اور ان دونوں آیتوں پر غور کرتے ہیں کہ ماتم منانا جائز ہے یا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَا تَقُولُونَ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ کے راہ میں شہید کر دیے گئے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کی کوئی شعور نہیں ہے، تمہیں اس کا علم نہیں ہے، وہ زندہ ہے کیسے ہے اس کے بارے میں تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا
لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، تم انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کی کوئی خبر نہیں۔ ایک دوسری آیت سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راہ میں شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، تم انہیں مردہ خیال نہ کرو۔ پہلی آیت میں ہے کہ زبان سے نہ کہو کہ یہ مردہ ہے، دوسری آیت آل عمران کی آیت میں اللہ نے فرمایا تم اپنے گمان میں یہ نہ لاؤ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے یہ مردہ ہے، بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس روزی دیے جاتے ہیں، رزق دیے جاتے ہیں۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس ہے۔ اے اللہ کے بندو، تمہیں اس کی زندگی کے بارے میں دنیا میں غور فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے کم سے کم یہ واضح تو کر دیا ہے کہ وہ زندہ ہے، شہداء اللہ کے پاس زندہ ہے، تمہیں اس کی تہ تک جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب آیت کریمہ سے معلوم کیا ہوا کہ جو اللہ کے راہ میں شہید کر دیے جائیں وہ مردہ نہیں ہے، زندہ ہے، اور جب زندہ ہے تو پھر ماتم کس کا؟ اب ماتم کرنے والے ماتم کرنے کو بہت بڑا عمل سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بے دردی کے ساتھ نواسہ رسول کو قتل کر دیا گیا، اگر ہم ان کے غم میں شریک ہوتے ہیں تو حرج کیا ہے، برائی کیا ہے؟ برائی ہے، برائی یہ ہے کہ جنگ بدر میں 14 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے، تم ان کا ماتم نہ مناؤ تو ٹھیک ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر 70 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے، تم ان کا ماتم نہ مناؤ تو ٹھیک ہے۔ ان 70 قاریوں کو جو گاؤں دیہات سے لوگ آئے تھے بلانے کے لیے کہ جا کر کے دین کی تعلیم دیں گے، دشمنوں نے ان 70 قرہ اور قاری صحابی کو قتل کر دیے، شہید کر دیے، تم ان کا ماتم نہ کرو تو ٹھیک ہے، تم صرف نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے غم میں ماتم کرو، تو یہ جائز کیسے ہے؟ حرج یہاں ہے کہ تم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہو۔ اگر حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت قابل ماتم ہے تو جناب حضرت ابو عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی اس لائق تھی کہ ماتم منایا جاتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت اس لائق تھی کہ ماتم منایا جاتا، اور جن کے بیٹے کا ماتم کرتے ہو، ان کے باپ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد چچیرے بھائی، کوفہ کی مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے بلوائیوں نے، دشمنوں نے شہید کر دیا، تم ان کا ماتم نہیں کرتے ہو، آخر صرف ایک نواسے کا ماتم کیوں؟ جب 14 صحابہ کرام کا ماتم منانا جائز نہیں، 70 صحابہ کرام کا ماتم منانا جائز نہیں، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کا ماتم منانا جائز نہیں، تو سنو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ماتم منانا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر آیت کریمہ سے بات واضح نہیں ہوئی ہے، حالانکہ بات کلیئر ہے کہ یہ زندہ ہے، اور زندہ ہے تو زندوں کا ماتم درست نہیں ہے۔ اب دیکھیے ایک حدیث، ہمارے سماج میں رشتہ داروں میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، جنازہ کی نماز پڑھتے ہیں، اور پھر قبرستان میں لے جا کر کے دفن کرتے ہیں۔ کیا ہم یہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، جواب ہوگا کہ ہاں ہم یہ کام کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مردہ ہیں، اور مردوں کے بارے میں اسلامی تعلیمات ہے، غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے، اور جنازے کی نماز ادا کی جائے، اس کے بعد دفن کیا جائے۔ صحیح بخاری کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ احد میں صحابہ کرام شہید کر دیے گئے، جنگ ختم ہو گئی، دوسرے صحابہ جو حیات تھے وہ اس انتظار میں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جنازے کی نماز پڑھائیں گے، ابھی حکم دیں گے کہ انہیں غسل کر دیا جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا آتا ہے؟ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ،
ان 70 صحابہ جو جنگ احد میں شہید کر دیے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ملتا ہے، آپ یہ حکم دیتے ہیں انہیں دفن کر دیا جائے، فی دمائہم، ان کے خون سمیت دفن کر دیا جائے، ولم یغسلوا، اور انہیں غسل نہ دیا جائے۔ میرے بھائیوں، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے بتا دیے ہیں کہ یہ زندہ ہے، یہ مردہ نہیں ہے، لہذا یہ زندہ ہے تو انہیں غسل نہیں دیا جائے گا، یہ کہ انہیں کفن پہنایا نہیں جائے گا، خون سمیت حکم دیا کہ انہیں دفن کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ قرآن کی آیت سے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ شہداء زندہ ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز نہیں پڑھی، اسی لیے انہیں غسل نہیں دیے، انہیں کفن چینج نہیں کیے، اسی کپڑے میں خون سمیت دفن کر دیے گئے۔ میرے بھائیوں، اب ان دلائل کے بعد مجھے بتائیں، بریلی سے لے کر کے بغداد تک جو ماتم مناتے ہیں وہ کس دلیل کی بنیاد پر ماتم مناتے ہیں؟ جبکہ ہمارے پاس صریح واضح دلیل موجود ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ان کا شمار مسلمانوں میں سے نہیں ہے، جو اپنے رخساروں پر تماچا مارے، جو اپنے گریبان کو چاک کرے، جو اپنے کپڑے کو پھاڑے، وہ دعوی بدعوى الجاہلیہ، اور مصیبت کے وقت، ہلاکت کے وقت جاہلیت کی پکار کو پکارے، ہائے سہاگ لٹ گیا اب کیا ہوگا، بچہ انتقال کر جائے، گھر کی عورتیں اس کی کھلونا کو لے کر کے کیسے روتی ہے، بلکتی ہے، اب اس کھلونا سے کون کھیلے گا، ہائے میرا سہاگ چھن گیا اب کیا ہوگا۔ میرے بھائیو، یہ جاہلیت کی پکار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، ایسے انسان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی ایسا لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، جب یہ حدیث سامنے ہے تو پھر آپ کے انگارے پر چلنا کیسا ہے؟ محرم کے نام پر تازیہ ڈھول بجانا کیسا ہے؟ شہداء کا اتنا بڑا مقام ہے، یہاں سے اس دنیا سے جتنی بھی روحیں چلی جاتی ہیں، اور خاص کر کے جو علیین میں نیکوکاروں کی روحیں ہوتی ہیں، جانے کے بعد واپس آنے کی تمنا اور آرزو نہیں کرتی ہے، واپس نہیں آتی ہے، لیکن شہداء کا اتنا بڑا مقام ہے دین کے اندر، اتنی بڑی فضیلتیں ہیں کہ ایک آدمی جب شہید ہوتا ہے تو شہداء اپنے مقام مرتبے کو دیکھ کر کے بار بار یہ تمنا کرتا ہے کہ میں دوبارہ دنیا میں جاؤں، پھر اللہ کے راستے میں لڑوں، شہید کر دے جاؤں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ میں اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید کیے جاؤں، پھر دوبارہ دنیا میں جاؤں، زندہ کیا جاؤں، اور پھر شہید کیا جاؤں، پھر جاؤں اور شہید کیا جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی تمنا اور آرزو بار بار کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا سے روح جانے کے بعد واپس نہیں آتی ہے، لیکن کوئی روح اگر تمنا کرتی ہے تو وہ شہداء کی روحیں ہیں، وہ شہید ہیں جن کی روحیں تمنا کرتی ہے میں دوبارہ جاؤں اس دنیا کے اندر اور اللہ کی راہ میں لڑوں، پھر شہید کر دیے جاؤں۔ شہداء کا یہ مقام مرتبہ ہے۔ میرے بھائیو، کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، آج جو ہمارے سماج میں ہو رہا ہے اس کی حقیقت کو بیان کیا تھا کہ روئے وہ جو منکر ہے حیات شہداء کے، روئے وہ جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے ہیں۔ جو صحابہ کے حیات کے زندگی کے منکر ہے رو وہ رہے ہیں۔ آج نعرہ کیا لگا رہے ہیں کہ ابلیس کے سوا سب ماتم منا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کی آیت اور حدیث سے معلوم ہوا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر جاتے ہیں وہ زندہ ہیں، تم انہیں مردہ نہ کہو، اور زندہ ہیں تو زندوں کا ماتم کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اول تو مردوں کا ماتم کرنا شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، تو پھر جو زندہ ہیں انہیں تم ماتم کس عقل سے کرتے ہو اور کس حدیث کی بنیاد پر کرتے ہو؟ میرے بھائیوں،
آپ پچھلی تاریخ اور سیرت پر جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد اور خاص کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد فتنے سر اٹھنے لگے، فتنوں نے سر اٹھائے اور قسم قسم کی فتنے آئے، کہیں دین کے نام پر، کہیں دنیا کے نام پر، کہیں حکومت کے نام پر، عجیب و غریب یعنی فتنے نے اپنے سر اٹھا کر کے بولا۔ اور انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت سے لے کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تک یہ فتنہ چلتا رہا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، جس دور میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آنے والا دور اس سے کہیں زیادہ فتنوں سے بھرا ہوگا، آنے والا دور اس سے کہیں زیادہ فتنوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو جب بھی دیکھیں کوئی نیا معاملہ ہے، کوئی نئی چیز سامنے ہے، کوئی نیا فتنہ کھڑا ہے، تو ہمیں فوراً دین کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہمیں فوراً قرآن و سنت کی طرف پلٹ کر آنا چاہیے۔ یہ اسلامی پیغامات ہے، یہ اسلامی ہدایات ہے۔ میرے بھائیوں، محرم کے تعلق سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن وقت چونکہ اجازت نہیں دے رہا ہے، اور سالانہ طور پر ہر جمعہ دروس کے اندر ہم سنتے ہیں کہ محرم میں کرنا کیا ہے اور کرنا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کو غم کا مہینہ قرار دیا ہے، شوق کا مہینہ قرار دیا ہے۔ شوق کریں گے، غم کریں گے، کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، چپل پہننا چھوڑ دیا ہے، نئے کپڑا پہننا چھوڑ دیا ہے، شادی بیاہ کرنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ منحوس والا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ قوم جو زندوں کے نام پر کھانے کو کبھی ہاتھ سے موقع جانے نہیں دیا، اور مردوں کے نام پر بھی کھانے سے کبھی موقع آئے تو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ میرے بھائیوں، ابھی اس مہینے کے اندر حسین رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، اگلا مہینہ آئے گا، آپ پورے مہینہ دیکھیں گے تیجا ہو رہا ہے، لنگروں سے کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ اگلے مہینے 40 دن میں 40واں ہوگا۔ یہ وہ قوم ہے کہ اپنی زندگی میں میں نے اس سے زیادہ کھوا قوم نہیں دیکھا ہے، جو زندوں کے نام پر بھی چھوڑتی نہیں ہے، مردوں کے نام پر بھی بخشتے نہیں ہے۔ کیا ہم صرف کھانے کے لیے آئے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہمارا دعویٰ ہے کتاب و سنت کا، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کے اندر کسی کی میت پر ڈھول بجانا کہاں سے آیا ہے؟ کسی کی میت پر چیخنا چلانا کہاں سے آیا ہے؟ واویلا مچانا کہاں سے آیا ہے؟ تعزیہ بنانا کہاں سے آیا ہے؟ افسوس ہوتا ہے کہ آج یہ دیکھا دیکھی ہماری جو غیر قومیں ہیں وہ محرم منا رہی ہیں۔ کس پر ماتم منایا جائے، کس پر افسوس کیا جائے؟ میرے بھائیوں، میرے خیال سے جو باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی وہ آپ تک پہنچ چکی ہوگی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم سب کو بدعت و خرافات سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، انہیں شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جو روزی کے مسائل میں پریشان ہے، اللہ انہیں رزق میں برکت عطا فرما۔ جو قرض میں ڈوبا ہوا، اللہ تو انہیں قرض کی ادائیگی میں آسانی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔